وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ دہر آیت نمبر 1 اور 2 حصہ دوم. آج کا موضوع، کیا ہم کمرے امتحان میں بیٹھے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. بے شک انسان پر زمانے کا ایک ایسا وقت بھی گزر چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا فرمایا جسے ہم تولد تک ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف پلٹتے اور جانچتے رہتے ہیں، پس ہم نے اسے ترتیب سے سننے والا پھر دیکھنے والا بنایا ہے. سامعین کرام، سورہ دہر آیت نمبر 1. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. بے شک انسان پر زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزر چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج. بے شک ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے، نبتلی ہے جسے ہم آزماتے ہیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا. اور اس کو ہم نے بنا دیا سننے والا اور دیکھنے والا. سامنے کا مضمون اہم ہے. اور انسان دیکھیں، دنیا میں تو ہم ایک متکبر انسان کی طرح زندگی گزارتے رہتے ہیں. انسان آپ دیکھ لیں جب جوانی میں ہوتا ہے یا اس کو اللہ تعالیٰ کچھ دولت اور ظاہری قوت عطا فرما دیتا ہے تو یہ فرعون مطلق بن جاتا ہے بسا اوقات. یہ بات نوٹ کر لیں. اور ویسے بھی یہ تکبر جو ہے وہ انسانی نفس کے اخلاق ذمیمہ میں شامل ہے. انسان عموماً متکبر ہوتا ہے اور حد سے بڑا ہوا ہوتا ہے. یعنی انسان کے اسی رجحان کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اسے اپنی حقیقت یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو ایک وقت ایسا تھا کہ تم کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھے، تمہارا وجود ہی نہ تھا، تو پھر میں نے تمہیں پیدا کیا. کس چیز سے؟ من نطفة امشاج، ایک مخلوط نطفے سے. اب تمہارا مقصد پیدائش کا جو ہے وہ آزمائش ہے. اس پہ ہم بات کر رہے تھے، نبتلی ہے، آزمائش ہے. اور در حقیقت اللہ تعالیٰ انسان کو ایک
بہت بلند مقام دینا چاہتا ہے، کسی بہت اونچے درجے میں پہنچانا چاہتا ہے، تو وہ بغیر امتحان کے ممکن نہیں ہے، اور امتحان کے لیے تیاری ہوتی ہے۔ دنیا، یہ بات نوٹ کر لیں کہ اگر آپ نے اپنے کمال تک پہنچنا ہے، اپنے عروج تک پہنچنا ہے، تو پھر امتحان دینا ہوگا، اور امتحان دینے کے لیے تیاری کرنی ہوگی۔ یہ ہمارا جو عرصہ زندگی ہے نا سامعین کرام، یہ مسلسل ایک امتحان کا درجہ رکھتا ہے۔ یعنی امتحان میں دیکھیں کیا ہوتا ہے عام طور پہ، یعنی دنیا کے امتحان میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان چوکس ہوتا ہے، اور اس کو معلوم ہوتا ہے ٹائم میرے پاس کتنا ہے، محدود ٹائم ہوتا ہے وہاں پہ، 3 گھنٹے کا عموماً ٹائم لیا جاتا ہے، اور پھر یہ یعنی ایک وہ انسان، وہ طالب علم جو امتحان میں پاس ہونا چاہتا ہے، نہایت احتیاط سے اپنا پرچہ حل کرتا ہے، اس میں صفائی کا خیال رکھتا ہے۔ وہ پہلے جب چھوٹے ہوتے تھے نا، ہمیں پرچے میں لکھا ہوتا تھا کہ صفائی کے 5 نمبر علیحدہ ہیں۔ تو اسی طرح ایک وہ انسان جو اپنے مقصد حیات میں کامیاب ہونا چاہتا ہے یا اپنے عروج تک پہنچنا چاہتا ہے، تو اس کو یہ زندگی بڑی احتیاط سے گزارنی ہوگی، بلکہ اور ایک خاص طرز کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ اور در حقیقت بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کامیابی کا راستہ اس کو بتا دیا ہے، یعنی اس کو ایک حل شدہ پیپر دے دیا ہے۔ قرآن جو ہے ایک حل شدہ پیپر ہے، یعنی اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں زندگی میں دیکھیں یہ باتیں کر تو رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اسے توجہ دیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا، اور اگر آپ کہیں گے یہ عام باتیں ہیں، کوئی ایک عام انسان کر رہے، میں تو عام انسان تو ہوں، اس سے تو انکاری نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ تو ہمارے کام کی باتیں نہیں ہیں، اور ہم تو پہلے ہی سے سمجھتے ہیں کہ کیا کامیابی ہے، اور در حقیقت عام طور پہ لوگ جو ہیں دنیا کی کامیابی کو کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش کا ایک بہت عظیم مقصد رکھا ہے، یہ آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو، بہرحال وہ مقصد کیا ہے؟ وہ ملاقات ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ دیدار رب ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ معرفت الہی ہے۔ تو ملاقات، دیدار اور معرفت، یہ بہت بڑے منازل ہیں سامنے کا۔ اب یہ عرصہ زندگی جو ہے اس کا بڑا محدود ہے، یعنی کم وقت میں آپ بہت زیادہ اچھے نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک کارخانہ ہے یا ایک سٹور ہے، بڑا ڈپارٹمنٹ سٹور ہے۔ وہ عام طور پہ وہاں تنخواہ دی جاتی ہے ملازم کو، فرض کر لیں 30,000 روپے مہینے کی، لیکن اس میں وہ سٹور کا مالک جو ہے وہ ایک خاص کام کے لیے کاریگر کو بلاتا ہے، کسی بھی کام کرنے والے کو دعوت دیتا ہے کہ تم میرے پاس نوکری کرو، میں تمہیں 5 منٹ کے 30,000 روپے دوں گا۔ ادھر وہ دے رہا ہے 1 مہینے کے 30,000 روپے، ادھر اس کو 5 منٹ کام کرنے کے دے رہا ہے 30,000 روپے۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے سامنے کا۔ 5 منٹ مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں 12 یعنی 1 گھنٹے میں کتنے؟ 12 ضرب 5 60,000 روپے، نہیں 6 لاکھ روپے۔ 20,000 کو آپ 12 میں ضرب دینا، 12 دونی 24، 2,40,000 روپے ہو گئے نا۔ 5 منٹ کے 30,000 روپے، تو 1 گھنٹے میں ہوتے ہیں 12 حصے ہوتے ہیں نا، 12 ضرب 5 60 منٹ ہوتے ہیں، تو 12 کو 30 سے 12 × 36 3,60,000 روپے 1 گھنٹے کے۔ یہ میں ویسے مثال کے طور پہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ
جو روز قیامت ہے، بعد کی زندگی تو الگ ہے، روز قیامت صرف آپ دیکھیں کہ ہمیں اللہ کے رسول نے فرمایا 50,000 سال کا ہوگا روز قیامت. جو منکرین قیامت ہیں ان کے لیے 50,000 سال کا ہوگا. چلیں لگا لیں، ہم بھی تو منکرین قیامت ہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. تو اب یہ ہماری مثال کے طور پہ اگر حساب کتاب اگر لگائیں آپ، تو یہ 2 منٹ کی بنتی ہے. 50,000 سال کو آپ تقسیم کریں 100 سال پہ، تو یہ 2 منٹ بنتے ہیں. لیکن اگر 50 سال آپ لگا لیں زندگی کی تو یہ 1 منٹ بنتا ہے. یعنی 1 منٹ آپ کام کریں تو آپ کو روز قیامت آپ کا امتحان میں پاس ہو جائیں گے آپ. یا 2 منٹ تیاری کر لیں آپ امتحان کی، 2 منٹ کے لیے آپ پرچہ یہ بھر لیں بہت توجہ سے، احتیاط سے، تو آپ وہ 50,000 سال کا جو دن ہے اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں آپ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یعنی محنت کا عرصہ کم ہے، لیکن جو کامیابی ہے وہ لامتناہی ہے. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کامیاب لوگ ہیں ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون، غیر مقطوع، نہ ختم ہونے والا اجر ہے. تو ویسے ہی میں اپنے آپ کو بھی دلاسا دے رہا ہوں، آپ کو بھی دلاسا دے رہا ہوں، آپ کی بھی ہمت بڑھا رہا ہوں، اپنی بھی ہمت بڑھا رہا ہوں کہ یہ 2 منٹ کے لیے آپ کام کر لیں، چھوڑ دیں. ابھی سے بس آپ فیصلہ کر لیں کہ میں نے کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق. انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، ضرور کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ جنت تو متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والعاقبۃ للمتقین. اچھا، اب یہاں یہ دیکھیں، یہ آخر سورہ دہر کے نزول کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ بھی تو آپ سوچیں نا. یعنی اس طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. ایک زمانہ ایسا تھا تم تو تھے ہی نہیں، ہمیں اپنی حقیقت کیوں یاد دلا رہے اللہ تعالیٰ. پھر ہمیں ہماری بناوٹ یا جو تخلیق ہے اس کی جو ذریعہ بنتا ہے نطفۃ امشاج، یہ ہماری حقیقت ہے. مخلوط نطفہ جو ماں کے رحم میں پرورش پاتا ہے یا نمو اس کی ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے، اور وہ یعنی ایک نطفے سے وہ ایک گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، اور لوتھڑے میں پھر وہ شکل وغیرہ بن جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حقیقت کیوں یاد دلا رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے؟ کبھی تکبر کرتے ہوئے، کبھی غصہ کرتے ہوئے دنیا والوں پہ اور دنیا کے لیے آپ غصے میں جب آتے ہیں، آپ نے اپنی حقیقت کو سوچا ہے کہ آپ کیا ہیں؟ دوسرے پہ تو آپ برس رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں اور طیش میں آ گئے ہیں آپ. اور آپ دیکھیں نا کبھی غصے میں آپ کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتے ہیں اور پھر آپ باتیں سنانے لگتے ہیں فریق مخالف کو. لیکن آپ کی اپنی کیا حقیقت ہے؟ یہ بھی تو آپ نے سوچنا ہوگا نا کہ آپ کی اپنی کیا حقیقت ہے. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، میں نے تو تمہیں ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا ہے. نبتلی، اب اس میں تمہاری آزمائش مقصود ہے. اچھا، اس 2 آیاتوں میں جو مضمون ہے وہ تو ایک یہ بھی ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کو اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ تمہاری حقیقت تو یہی ہے، تمہارے جسم کی حقیقت تو یہی ہے. ایک وقت تھا کہ تم کچھ قابل ذکر چیز ہی نہ تھے، پھر میں نے تمہیں پیدا کیا ایک مخلوط نطفے سے، اور تم ماں کے پیٹ میں جو ہے خون کا ایک لوتھڑا بنے، اور پھر اس سے مضغہ بنے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعضاء برابر کر دیے اور تم میں وہ روح پھونک دی. لیکن تم اپنی حقیقت کو سوچو.
اب اس سارے جو میری تخلیق کے مراحل ہیں یا جو تخلیق ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ نبتلی ہے، اس کی میں نے امتحان لینا ہے۔ اب دیکھیں، امتحان یہ نہیں ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا۔ امتحان کا موقع کیا ہوتا ہے سامنے کرام؟ طالب علم کو جب ترقی دینی، یعنی ایک عام اسکول میں، ایک ادارے میں، ایک بورڈ نے جب طالب علموں کو اگلے مرحلے میں ترقی دینی ہوتی ہے، یعنی آپ نے فرسٹ ایئر میں ہیں، اگر بورڈ امتحان کا فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے ان کو ایک درجہ ترقی دینی ہے، تو وہ امتحان کا ایک نظام قائم کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، یہ جو ہمارے تعلیمی بورڈ ہیں، ان کا تو یہی کام ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ امتحان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اگلے درجے میں ترقی دی جائے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جو طالب علم امتحان کی تیاری نہیں کرتے وہ فیل ہو جاتے ہیں اور وہ ترقی نہیں کر پاتے، یا تو سپلی آ جاتی ہے ان کی، یا مکمل تمام امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں، یا چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، تو وہ بھی۔ لیکن امتحان کا یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کیا کریں گے، لیکن یہ یعنی مختصر، یہ بات ذرا لمبی ہے لیکن میں آپ کو مختصر کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اگلے درجے میں اور بہت اونچے درجے تک پہنچانا چاہتا ہے، جو سورہ ہود میں ہے، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلا۔ اپنے رب سے معافی مانگو غلط سوچ کی، غلط عقیدے کی، غلط یقین کی زندگی کے بارے میں، اور پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، رخ پھیر لو اس کی طرف، تو کیا ہوگا؟ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، تمہیں ایک معین وقت تک ایک اچھی زندگی اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور ہر صاحب فضیلت کو اس کی فضیلت دے گا۔ تو بہرحال یہ یعنی امتحان، اور سورہ عنکبوت میں واضح ہے کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، میں تمہیں امتحان، آگے امتحان کا مضمون ہے اس آیت سے پہلے، کہ میں تمہاری آزمائش کروں گا، اور آزمائش سے مراد کیا ہے کہ میں لوگوں کو بتا دوں گا، جو لوگ جو لوگ سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی پتہ چل جائے گا۔ امتحان میں پتہ چل جاتا ہے نا، کوئی پاس ہو جاتا ہے، کوئی فیل ہو جاتا ہے۔ یہ جو انسانیت کا اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اکثریت فیل ہو جائے گی۔ سورہ عصر کا جو مضمون ہے وہ یاد کریں، اکثریت فیل ہو جائے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں آگاہ کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ حل شدہ پرچہ بھی ہمیں دیا ہے، امتحان کا بھی بتایا ہے، پھر حل شدہ پرچہ بھی اللہ تعالیٰ نے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا میں وہ مضمون آئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ کرنا کیا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، میں نے تو اس کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ اب اس کا کام ہے کہ شکر گزاری کا راستہ اختیار کر لے یا ناشکری کا۔ بہرحال یہ امتحان کی میں بات کر رہا ہوں سامعین کرام، تو امتحان سورہ ملک میں آپ دیکھیں، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے پیدا کی ہے تاکہ میں تمہیں آزماؤں کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو بہتر طرز عمل کے لیے آپ کو امتحان میں ڈالا جاتا ہے، یعنی آپ اگر ایک پرچہ اچھی طریقے سے حل کر لیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور میں آپ کی آیت کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، سورہ کہف میں ہے غالباً، کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوکم ایکم احسن عملا۔ خلق الموت والحیات، زندگی، اچھا وہ انا جعلنا ما علی الارض، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ زمین پہ ہے میں نے اس کو اس کی ظاہری زیب و زینت بنایا ہے، اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن مقصود کیا ہے؟ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا،
میں آزماتا ہوں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو دیکھیں یہ امتحان دینے، یہ ایک ذہنیت ہے کہ آپ یا تو کہیں کہ بس یہ تو کھا لو پی لو جی لو اور کچھ بھی نہیں ہے، جیسا کہ آج ہم لوگوں کا ایک عقیدہ بن گیا ہے کہ بس کھا لے پی لے جی لے۔ آپ دیکھیں اور تو کچھ ہمارا مقصود حیاتی نہیں ہے، دنیا، آسائشات دنیا، اچھا گھر ہو، اچھا پہننا ہو، یعنی اچھا لباس ہو، اچھے کھانے ہوں، شہرت ہو، دولت ہو، عزت ہو، یہ آپ دیکھیں نا یہ پروٹوکول کس طرح سائرن بجائے جاتے ہیں اور گاڑیوں کا ایک قافلہ ہوتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ ادھر سے ایمبولینس بھی آ رہی ہے، ادھر سے فائر بریگیڈ کی گاڑی بھی لگی ہوئی ہے کہ کہیں آگ لگ جائے، ایمبولینس کہیں صاحب پہ دل کا دورہ پڑ جائے تو فوراً ان کو اسپتال بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یہ سب ایک ظاہری دکھاوا ہے، ظاہری زیب و زینت ہے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں واضح طور پہ فرمایا ہے کہ بھئی یہ سب کچھ جو ہے یہ تو بس دنیاوی زندگی کا عیش و سامان ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ اس کے علاوہ ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ سامنے کرام، دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک امتحان ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ان الفاظ کی میں اس طریقے سے وضاحت نہیں کر سکتا جس طرح کہ کرنی چاہیے، نہ آپ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن انا خلقنا الانسان من، اس میں آپ اپنی حقیقت بھی تلاش کریں اس جملے میں، اور اپنا مقصد بھی تلاش کریں۔ دنیا ایک امتحان ہے، آپ نے امتحان دینا ہے، امتحان کے لیے تیاری کرنی ہے، پرچہ ہے، یہ مسلسل زندگی کا جو سفر ہے 50 60 70 سال جو بھی ہیں، یہ اس میں آپ نے بے فکر ہو کے نہیں بیٹھنا، یہ عیش و آرام کے لیے نہیں ہے زندگی، یہ تماشوں کے لیے نہیں ہے زندگی، یہ خوابوں کے لیے نہیں ہے زندگی کہ آپ بس کھابے بنائیں اور کھائیں اور کھلائیں اور یہ اور وہ، اس کے لیے نہیں ہے، یہ تو مشقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان کو میں نے مشقت میں پیدا کیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ انسان کی کامیابی جو ہے وہ مشقت میں ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو، خوب مشقت کرتے ہو، تو اگر تم ایسا کرو گے تو یقین رکھو کہ تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نبتلی، یہ ایک آزمائش ہے، امتحان ہے۔ آپ دیکھیں ہم تو اپنی زندگی کو پر آسائش بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، کماتے بھی ہیں، پھر لگاتے بھی ہیں، اور بہرحال ایسا نہیں ہے۔ یہ زندگی عیش و آرام کے لیے نہیں ہے، یہ آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ کام کی جگہ ہے، یہ محنت کی جگہ ہے، یہ امتحان ہے۔ اور کہیں بھی آپ اگر غافل ہو گئے کہ بھئی یہ امتحان نہیں، یہ کھانا پینا ہے یا وہ، تو پھر اس وقت سے نقصان شروع ہو جاتا ہے۔ اس زندگی کو ہوشیاری سے آپ نے گزارنا ہے، میں نے بھی اور آپ نے بھی، اور بھرپور محنت کرنی ہے، وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ وقت بڑا قیمتی ہے، وقت محدود ہے، اور جو محدود ہے، جو بھی ہے وقت، وہ بڑا قیمتی ہے۔ اس کے ہر لمحہ جو آپ اللہ کی یاد میں گزاریں، یا وہ لمحات جسے آپ اللہ کو بھول کے گزاریں، ان دونوں کا آپ پہ اثر ضرور آئے گا، اور اس کا برابر آپ کو سزا اور جزا ملے گی۔ اور یہ جملہ میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو آپ نے بھلا کے زندگی گزار دی، جیسا کہ آج عام طور پہ سامعین کرام میں بہت چیلنج کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جملے کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، عام طور پہ ہم اللہ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی یاد میں زندگی نہیں گزار رہے، تو اس کا انجام جو ہے بڑا خطرناک ہے اور بڑا بھیناک انجام ہے۔ بھیناک میں کہتا ہوں، دردناک عذاب، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔
تو بہرحال آپ نے بھی دیکھنا ہوگا، میں نے بھی دیکھنا ہوگا کہ آیا کیا دیکھنا ہوگا کہ آیا میں امتحان دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں، اور میں ایک اچھے امتحان میں کامیابی کے لیے کیا میں مسلسل محنت کی حالت میں ہوں، مشقت کر رہی ہوں اپنے اوپر، اپنے نفس کے اوپر، اپنے نفس کو دبا کے اور اللہ تعالیٰ کی خواہشات کے مطابق زندگی گزار کے میں کیا اپنی منزل میں کامیاب ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ منزل کیا ہے؟ اللہ۔ ایک بات نوٹ کر لیں، لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں ہے۔ تو پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یعنی اپنی کامیابی کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ افسوس سے میں یہ کہہ رہا ہوں، کہنا پڑتا ہے کہ ہم سب لوگ یوم آخرت اور جو مالک یوم الدین یعنی یوم الدین ہے اس کو ہم نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی یاد کو ہم نے اپنے دل سے بھلا دیا ہے اور اسی حالت میں ہم جینا چاہتے ہیں۔ اللہ کی یاد میں ہم اپنا نقصان سمجھتے ہیں، اپنی آزادی کا نقصان سمجھتے ہیں کہ بھئی ہماری آزادی سلب ہو جائے گی۔ اگر اللہ کے سامنے ہم سر جھکا دیں گے تو پھر آزادی سلب ہو جائے گی، پھر آپ کا مقصود جو ہے وہ ظاہر بن گیا، ظاہر دنیا بن گئی ہے، تو پھر اس میں پھر بات خراب ہو جاتی ہے سامنے کا۔ تو انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ یہ سمیعا بصیرا پہ انشاءاللہ اگلے درس میں بات کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ ترجمہ سنا دیں۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ بے شک انسان پر زمانے کا ایک ایسا وقت بھی گزر چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ۔ بے شک ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے، مقصود نبتلیہ امتحان مقصود تھا اس کا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر میں نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا۔ اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ Has there come upon man a period of time when he was nothing to be mentioned? إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ We created man from a liquid mixture to test him, and we made him hearing and seeing. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔